میرا نام سلمان رشید ہے اور ایک مسافر کی دنیا کا پرانا مسافر ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ ستمبر 2015 کی بات ہے، جب ہم آمنے سامنے ہوئے تو قادر بخش کا پہلا جو فقرہ تھا وہ یہ تھا، میں ہوں مرن والا نا۔ اس نے مجھے پہچانا نہیں تھا کیونکہ اس کا ذہن گزر چکا تھا۔ میری عمر کا آدمی تھا، لیکن پتہ نہیں کچھ لوگ جلدی چلے جانے کی تیاری میں ہوتے ہیں، کچھ ڈھیٹ ہوتے ہیں ہماری طرح کے جو کہ رہتے ہیں۔ پہلی بار زندگی میں قادر بخش کو ملا تھا ستمبر 1994 میں، اور جو تب کی واقعات تھے، میں 2015 میں جب گیا تو میں اس خیال کے ساتھ گیا تھا کہ قادر بخش کو میں وہ باتیں یاد کراؤں گا، اس کو بھی ہنساؤں گا کہ میں نے اس کے ساتھ کتنا بڑا جھوٹ بولا تھا، اور خود بھی ہنسوں گا، اور وہ جیسے پرانی باتیں یاد کر کے خوشی کا ایک ماحول ہوتا ہے، میں وہ ماحول ڈھونڈنے کے لیے قادر بخش کے پاس پہنچا تھا۔ اور یہ داستان اب آپ کو میں 1994 سے سناتا ہوں کہ دریائے سندھو کے اوپر پنجاب کے جنوبی حصے میں ایک طرف یعنی بائیں کنارے کے اوپر یا مشرقی کنارے کے اوپر ایک آبادی ہے چاچڑا، اور اس کے بالکل مخالف دوسری طرف مغربی کنارے کے ساتھ ہے کوٹ مٹھن یا مٹھن کوٹ جسے لوگ کہتے ہیں۔ ان کے درمیان 90s میں ایک بڑی خوبصورت کشتی چلا کرتی تھی، اور یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ اس زمانے کی ہے جب انڈس کوئین کی شان و شوکت ہوتی تھی۔ مجھے بڑا شوق تھا کہ میں دریا کو فیری کے ذریعے پار کروں، یعنی وہ جو سواریاں لانے لے جانے والی کشتی ہوتی ہے، کیونکہ اب یہ زمانہ وہ تھا کہ پل بنتے جا رہے تھے اور یہ کشتیاں آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی تھیں۔ تو وہاں میں پہنچا تو کشتی میں سوار ہوا، وہ جو پتہ نہیں 10 روپے 15 روپے کتنے کا کرایہ تھا وہ دیا، اور میں نے قادر بخش کے ساتھ، وہ کیپٹن تھا، اور اس وقت قادر بخش یہ لمبا قد، سر کے اوپر کالے کالے اور کچھ سفیدی مائل بال بہت زیادہ اور گنجل پڑے ہوئے انہیں، اور مونچھیں جنہیں انگریزی میں والرس مسٹاش کہتے ہیں، وہ گھنی مونچھیں، پاٹدار آواز اور جسہ ٹھیک ٹھاک۔ اور قادر بخش نے پہنی ہوئی تھی لاچا پہنا ہوا تھا، وہ جو سبز اور لال رنگ کا لاچا ہوتا ہے روایتی پنجاب کے اندر، اور سفید کرتا کڑھائی والا، اور کھسے پہنے ہوئے تھے بڑے اچھے کڑھائی والے جو کہ کافی گھسے پٹے تھے۔ تو میرے خیال میں تھا کہ قادر بخش سفید وردی میں ہوگا، پیک کیپ پہنی ہوگی جیسے کہ شپس کے کپتان ہوتے ہیں، لیکن یہ پنجابی کپتان تھا، سرائکی۔ تو میں نے جب اپنا تعارف کرایا کہ جی میں اخبار میں لکھتا ہوں اور میں اس کشتی کے بارے میں لکھنا چاہتا ہوں، قادر بخش نے مجھے ہاتھ سے پکڑا اور مجھے کہتا آؤ پھر میرے نال، اور مجھے وہ سیڑھیوں سے، اب یہ نیچے اس کا مین ڈیک تھا جس کے اوپر 2 کاریں کھڑی تھیں اور ایک شاید ٹریکٹر بھی تھا، بڑی کشتی ہے، اور میرے خیال ہے وہ 100 ایک انسان لوگ بھی تھے، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، ہر قسم کے لوگ تھے، اور کشتی بالکل چلنے کو تیار تھی۔ جب میں پہنچا تو مجھے ہاتھ سے پکڑ کے وہ سیڑھیاں چڑھا کے اوپر لے گیا، جہاں پہ وہ پائلٹ کا وہ وہیل، وہ جو گول پہیہ ہوتا ہے کشتیوں کا جس سے کہ پتواڑ کو آپ دائیں بائیں موڑتے ہیں، وہ لگا ہوا تھا، اور وہاں ہم بیٹھ گئے اور بات چیت شروع کر دی، ادھر ادھر کی باتیں۔ قادر بخش سے میں نے پوچھا کہ یہ آپ اپنا وہ ایک کنسول تھا، اس میں کوئی بتیاں تھیں اور کوئی لیور تھے، 1-2 آن آف کے سوئچ تھے، تو میں نے کہا کہ یہ کہنے لگے جی یہ لال بتی کا مطلب ہے ریورس جا رہے ہیں، ہری بتی کا مطلب ہے فارورڈ جا رہے ہیں، یہ سوئچ جو ہے وہ فلاں مقصد کے لیے، یہ اس مقصد کے لیے۔ تو جب ہم نکل رہے تھے چاچڑا سے تو وہ 1-2 بار کشتی کو نا آگے پیچھے کر کے ریورس کر کے سیدھا کرنا پڑا تھا، تو وہ کوئی بھی بتی نہیں جل رہی تھی۔ تو میں نے قادر بخش سے کہا، میں کیا تسی تو دسیا سی یہ بتیاں ایدے واسطے نے، تو بتی تو کوئی بھی نہیں بلدی۔
تو بڑا کھسیانہ سا ہو کے ایک سوئچ کے ساتھ کھیلتے ہوئے میری طرف نہیں دیکھ رہا، وہ سوئچ کے ساتھ ایسے ہی کھیل رہا ہے. کہتا ہے دراصل یہ نا جو کوئی بھی شے کام نہیں کرتی، یہ رہ گئی ہیں ساریاں ہی. تو اس کے بعد خیر وہ ہم نے سفر کوٹ مٹھن تک کیا. اب میں نے تو واپس بھی آنا تھا کیونکہ میں تو چاچڑا والی سائڈ پہ ٹھہرا ہوا تھا، تو میں نے وہاں سے واپس بھی آنا تھا. تو وہاں جا کے کشتی رکی، لوگوں نے اپنا سامان اتارا، گاڑیاں اتریں اور دوبارہ نئی سواریاں چڑھیں. تو جب ہم وہاں سے چلے ہیں تو وہ ریورس کرنے میں ایک دو دفعہ آگے پیچھے کر کے وہ جو سمت سیدھی کرنی تھی سمندر کی طرف، دریا کی طرف، اس میں ایک شور سا مچا، صاحبزادہ صاحب آ گئے، صاحبزادہ صاحب آ گئے. اور پتہ چلا کوٹ مٹھن میں جو مزار ہے اس کا وہ نام نہاد قسم کا ولی عہد ہے یا کیا ہے، ایک موٹا آدمی جو کہ لوگوں کی ہم پرستی پہ پلنے والے یہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ آئٹم تھا وہ. تو اب ہم دریا کے اندر آ رہے تھے، یعنی کنارے سے ہٹ رہے تھے. قادر بخش نے کہا کہ کوئی نہیں، صاحبزادہ آ گیا تو کوئی نہیں، چلو چلو کشتی آگے بڑھاؤ. تو پائلٹ نے کہا نہیں، وہ ذرا زیادہ چمچا تھا شاید صاحبزادے کا، اس نے کہا نہیں نہیں، صاحبزادے کو لیے بغیر ہم نہیں جائیں گے. اور دونوں کے اندر آپس میں تھوڑی سی تکرار ہوئی. تو وہ کیپٹن کے آرڈر کو جو ہے نا پائلٹ نے اوور رول کر دیا، اس نے کشتی ریورس کی اور جا کے اس موٹے کو بٹھا لیا. اچھا وہ اب پہلے تھوڑا سا کھسیانہ تو ہو چکا تھا قادر بخش، اور قادر بخش کا یہ تھا کہ وہ اپنا تلفظ اس کے زبان پہ تھا قادر بشک، بخش نہیں کہہ سکتا تھا، بشک کہتا تھا اپنے آپ کو. تو وہ قادر بخش میرے پاس آیا، مجھے کہتا اے جڑا صاحبزادے والا کم تھی گیا، اے تساں لکھ سو تو نہیں. مجھے سرائکی آتی نہیں ہے، لیکن وہ سرائکی میں اس نے مجھ سے کہا کہ جو صاحبزادے والا کام ہو گیا، یا آپ اپنی اخبار کی کہانی میں لکھیں گے تو نہیں؟ بڑی سبکی ہوگی میری اگر یہ لکھا گیا. میں نے کہا نہ بخدا میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا. حالانکہ عین اس وقت میں اپنی نوٹ بک میں وہ پورے جو ان کے ساتھ آپس میں جو ان کی لفاظی ہوئی تھی پائلٹ کی اور کیپٹن کی، وہ میں نوٹ کر رہا تھا کہ کہیں بھول نہ جاؤں. میں نے کہا نہیں، یہ میں نہیں لکھوں گا. اور مجھے پتا تھا کہ میں آ کے لکھوں گا، اور میں نے اپنی کہانی میں لکھا جو کہ 1994 اکتوبر میں ہیرلڈ کے اندر چھپی تھی، جو انگریزی کا ایک رسالہ تھا. تو اچھا، اور ایک اور جو دلچسپ بات تھی نا اس کی کشتی کی، کیونکہ کوئی بھی تو سوئچ اس کا کام نہیں کرتا تھا. یہ کشتی بنوائی تھی نواب سر صادق محمد خان پنجم نے، یعنی کہیں 1920s کی بنی ہوئی کشتی تھی، اور اب 70 سال پرانی ہو چکی تھی اس وقت. تو یہ انہوں نے اپنے ستلج پہ، تب ستلج کوئین کہلاتی تھی کیونکہ ستلج پہ چلتی تھی، ابھی ڈیم شیم نہیں بنے تھے، یہ بیراجز نہیں بنی تھی، ستلج کا پانی بھی خوب ہوا کرتا تھا، تو وہاں چلتی تھی بہاولپور میں. پھر جب وہ استعمال میں نہ رہی تو نواب صاحب نے محکمہ ہائی ویز کو یہ دے دی، اور وہ پل نہ ہونے کی وجہ سے اسے یہاں پہ استعمال کرتے تھے. اور بعد میں پل بھی بن گیا، شاید بے نظیر بھٹو کے نام سے پل منسوب ہے جہاں تک مجھے پتہ ہے، میں اس پہ آج تک گیا نہیں ہوں. اچھا، لیکن یہ کشتی پرانی تھی تو چیز کام نہیں کرتی تھی. تو ایک گھنٹی ٹنگی ہوئی تھی پیتل کی، اتنی بڑی سی. وہ کیپٹن صاحب جو تھے نا قادر بشک صاحب، وہ اس کو بجاتے تھے. تو وہاں پیچھے جو انجن روم تھا، اور انجن روم میں 2 خوبصورت کیٹرپلر کے مرین ڈیزل انجنز فٹ تھے. تو وہ جب وہ بجاتے تھے نا، تو انجن روم کا وہ کھلا ہوا جو اوپر کا دروازہ سا تھا، یا جس میں سے وہ نیچے جاتے تھے بندے، وہاں اوپر ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا. اس کو گھنٹی کی آواز جاتی تھی تو کیپٹن اس کو کہتا تھا آگے جانا ہے یا پیچھے جانا ہے، یا جو بھی انسٹرکشن ہوتی تھی وہ اس کو دیتا تھا. اب انجن روم میں اگر 2 بڑے بڑے کیٹرپلر انجن بم 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 کر رہے ہیں تو آپ کو کان پڑی آواز نہیں آتی. تو یہ جو بندہ تھا نا، یہ اس کے پاس ایک موٹا سا سوٹا تھا، یہ اس ٹین کی چھت کے اوپر دھاڑ 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 اس سوٹے سے مارتا تھا، تو اندر سے ایک سر نکلتا تھا کہ کی گل ہے.
وہ کہتا تھا آگے جاؤ یا پیچھے جاؤ، جو کیپٹن کی انسٹرکشن ہوتی تھی وہ اس کو دی جاتی تھی، وہ نیچے کے جاتا تھا اور دوسرے والے دونوں مل کے جو بھی کچھ کرنا ہوتا تھا وہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ ساری ایک بڑی مضحکہ خیز اور ایک بڑی دلچسپ سفر کی داستان تھی۔ تو میں جب 2015 ستمبر میں پورے 21 سال کے بعد قادر بخش کو ملنے گیا، تو میں گیا تھا اس خیال سے کہ یہ ساری باتیں میں کروں گا، وہ بھی ہنسے گا، میں بھی ہنسوں گا۔ تو قادر بخش نے ملتے ہی کہا میں ہن مرن والا نا، اور اس میں کوئی شکایت نہیں تھی، یہ ایسے تھا کہ جیسے کوئی بادل ہوں باہر اور دیکھ کے کوئی کہے لگدا میہ پین والا ہے، بالکل ایک میٹر آف فیکٹ اس نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی کہ بس لگتا ہے میرا کام اب پورا ہو چکا ہے۔ اچھا، میں یہ پوچھنا تو بیوقوفی تھی کہ میں اسے یاد ہوں کہ نہیں، 21 سال پرانا ایک واقعہ، ہزاروں بندے اس نے پار کرائے تھے دریائے سندھو کے اس پار سے اس پار، میں کہاں یاد ہونا تھا۔ تو میرا بڑا یہ دل کرے کہ میں ان سے پوچھوں کہ قادر بخش تانوں انڈس کوئن یاد ہے؟ لیکن اس سوال پہ قادر بخش نے کہا مینوں کچھ یاد نہیں ہے، مینوں گھنٹہ پہلے دی گل نہیں پتہ ہوندی۔ یہ میرا دل ہی ٹوٹ گیا یہ اس ملاقات کے بعد۔ اور انڈس کوئن کے حالات یہ تھے، یہ جب میں 2015 میں گیا ہوں، اس سے پہلے میں اس سے پہلے بھی ایک بار انڈس کوئن کو دیکھنے گیا تھا، تب یہ 2001 میں کوٹ مٹھن پہ ہی دریا کے اوپر انہوں نے ڈرائی ڈاک اسے کیا ہوا تھا، اٹھا کے رکھا ہوا تھا، اور لوگوں نے جو ہائی ویز ڈپارٹمنٹ کے وہاں پہ چوکیدار وغیرہ تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ جی یہ ہے نا اس کو مرمت کرنا ہے اور یہ پھر چلے گی۔ تب شاید وہ بے نظیر پل بننے کی خبر نہیں تھی، تو شاید چلانے کا خیال ہو، لیکن وہ 2001 سے 2015 تک چلی نہیں دوبارہ۔ 2015 میں جب میں گیا ہوں تو پہلے میں کشتی پہ گیا، دریا پہ کشتی دیکھنے کے لیے۔ تو 2010 کے جو سیلاب آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ سندھو میں بہت بڑا سیلاب آیا تھا، بہت نقصان ہوا۔ تو وہاں نیچے انجن روم میں دونوں کیٹرپلر انجن وہیں موجود تھے، لیکن وہ گارے سے لدے ہوئے تھے۔ جو کرینک شافٹ تھی جس سے وہ اس کا پروپیلر پنکھا چلتا تھا، وہ بھی گارے میں لت پت تھی، اور یہ میرا خیال ہے کہ پتہ نہیں کب ڈرائی ڈاک میں کی ہوگی کہ اب وہ جو کیٹرپلر انجن تھے نا وہ چلنے کے قابل نہیں رہے تھے، کیونکہ وہ پسٹن وسٹن اور کرینک شافٹ سب اندر جام ہو چکی ہوگی۔ تو وہاں وہ جو چوکیدار تھا اس سے میں نے پوچھا کہ قادر بخش کو آپ جانتے ہیں؟ ہائی ویز ڈپارٹمنٹ کا چوکیدار تھا، کیونکہ قادر بخش بھی ہائی ویز ڈپارٹمنٹ کا ہی ملازم تھا۔ کہنے لگا جی گل خانی ایک پنڈ ہے، گل خانی بستی، یہ پیچھے ہی ہے، آپ مٹھن کوٹ سے جائیں مین سڑک کی طرف تو آپ کو آ جائے گی، وہاں آپ جا کے قادر بخش کا پوچھ لیں۔ تو وہاں جا کے ہم قادر بخش کو ملے، اور یہ درد بھرا فکرہ کہ میں ہن مرن والا، یہ میں نے سنا۔ اب 2021 ہے، 6 سال مزید گزر گئے ہیں۔ قادر بخش جس کے کہ وہ بڑے بڑے بال تھے گھنگریالے سے، آپ جیسے کہ اس تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں، یہ اسی وقت کی تصویر ہے 1994 کی۔ وہ اب چھوٹے چھوٹے جیسے مشین سی پھروا لی ہوتی ہے، اور بالکل آواز وہ جو بڑی پاٹدار آواز تھی تب کی، وہ آواز بھی چھوٹی سی رہ گئی تھی، اور اس میں ایک ویزنگ تھی، ایک راسپنگ تھی، اور وہ ہر بات پہ کہتا تھا مینوں کچھ پتہ نہیں ہے، مینوں کل دی گل، مینوں ایک گھنٹہ پہلے دی گل بھی یاد نہیں ہے۔ تو یہ بہت مجھے دکھ ہوا، اور اب پتہ نہیں قادر بخش ہے کہ نہیں، اور اگر ہے تو کس کیفیت میں ہے، کیونکہ تب بھی وہ چل نہیں سکتا تھا، اسے سہارے سے چلایا جا رہا تھا۔ تو جہاں بھی ہے میں خواہش کرتا ہوں کہ قادر بخش خوش رہے۔ آج کی کہانی یہی تھی۔
2015 میں انڈس کوئن کی حالت بھی آپ نے دیکھ لی اور قادر بخش کی حالت بھی آپ نے دیکھ لی. انڈس کوئن تو بہرحال بالکل مر رہی تھی اور قادر بخش نے خود ہی اپنے منہ سے کہہ دیا تھا کہ ہن میں مرن والا. اب پتہ نہیں دونوں کے کیا حالات ہوں گے.